بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم دوستو بزرگوں، میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کربانی لکھ رہا ہوں اور پہلی جلد سے میں آپ کو روشناس کراتا ہوں اور کافی واعظ تقریر میں کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو علم غیب کی دو قسموں کے متعلق عرض کروں گا کہ علم کی غیب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم بھی عرض کروں گا، دوسری بھی عرض کروں گا، آپ نے ان کو جو ہے غور سے سننا ہے۔ ایک علم غیب کی ذاتی ہے، یعنی ایک علم غیب جو ہے وہ ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ ان کا ذاتی علم ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کو غیب مطلق کہتے ہیں، اس علم کو، یعنی تمام علم الغیب سب معلومات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ دوسری قسم علم غیب کی ہے کہ قسم عطائی، یعنی عطا کیا ہوا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا کرتے، اس کو اطلاع الغیب کہتے ہیں، یعنی رب العزت کی جانب سے عطا کیا ہوا علم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے بندوں پر حسب مراتب غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ غیب کا اصطلاحی معنی بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ غیب کا اصطلاحی مطلب ہے، معنی ہے چیز جو حواس، خمسہ اور ہدایت عقل سے معلوم نہ ہو سکے، یعنی ہدایت جو ہے عقل سے پتہ نہ چل سکے، معلوم نہ ہو سکے۔ جس غیب کی خبر دی جائے وہ پھر بھی غیب ہے، کیونکہ اس حواس، خمسہ اور ہدایت عقل سے معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا بہشت، جہنم، قیامت کی خبر دے دی گئی، لیکن یہ چیزیں پھر بھی غیب ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ النبی هو المطلع علی الغیب، نبی اسے کہتے ہیں جو غیب پر مطلع ہو۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، مجاہد، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہ قال فی قولہ تعالی، پوری بات میری تفسیر کربانی جلد اول میں موجود ہے، میں اس کا اردو ترجمہ کر رہا ہوں۔ کسی آدمی کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کو ڈھونڈ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔ اس بات پر ایک منافق نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتاتے ہیں کہ اونٹنی کس جگہ ہے؟ محمد غیب جانتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیاتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ، اپنے ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ جو نفی مطلق کرے بے شک کافر ہے، اور اگر علم ذاتی یا علم محیط جملہ معلومات الہی سے تعویل کرے تو کفر سے بچ جائے گا، مگر شان اقدس میں ایسا موہوم کلام بولنے کا اس پر الزام قائم ہے کہ اس کا ظاہر کلام بعین ہی وہی ہے جو اس منافق نے کہا تھا، جس کا میں نے ذکر کیا۔ اللہ وجلہ نے اس کے کفر کا فتویٰ دے دیا، کیونکہ اس نے یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ عزیزان محترم احکام شریعت میں ہے، جو احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے۔ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اعتراض کرے علم غیب کا وہ کافر ہے، خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ کافر ہے۔ اب میں آپ کو خبر دینے کی 3 قسمیں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد وحی کی 3 قسمیں عرض کروں گا۔ خبر دینے کی 3 قسمیں یہ ہیں کہ پہلی قسم ہے کہ الہام کے واسطے سے کلام میں کوئی کلام جو ہے ڈال دیا جائے یا خواب میں دیکھا جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے فرمایا۔ ایک مرتبہ 2 آدمیوں نے مجھے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلے، میں عرض کر رہا ہوں علامہ تفسیر کربانی، میں تفسیر کربانی کا مصنف کہتا ہوں کہ مجھے ان کی باتوں پہ شک ہوا، تو میں نے 2 رکعت نماز نفل مسجد پاک میں پڑھی اور دعا کی کہ میں ان کے ساتھ جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ ان کے ساتھ نہ جاؤ، تو میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کے ساتھ نہ جانا میرے لیے بہتر تھا اور جانا نقصان تھا۔ جب میری پہلی شادی ہوئی تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لڑکے اور 5 بیٹیاں دی۔ رات کو خواب میں میرا بیٹا محمد جاوید حسین آیا، اس نے کہا کہ میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ آسمان پر رہو، تو اس نے کہا کہ میں دنیا پر
ضرور آؤں گا۔ تو میں نے کہا آ جاؤ۔ اس کے بعد میرے 2 لڑکے وصال فرما گئے، پھر میں نے دوسری شادی کی، اس سے وہی لڑکا محمد جعفر حسین کرمانی پیدا ہوا۔ تو ان کو میں اکثر یہ بات بتاتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میری بیوی نے حاملہ ہوئی تو مجھے خواب میں اطلاع ہوئی کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ تو میں نے یہ بات اپنی اماں صاحبہ کو بتائی، تو اس نے میرے بیٹے کا نام محمد اکبر حسین کرمانی رکھا۔ کچھ مہینے کے بعد میری والدہ صاحبہ وصال فرما گئی، اس کے بعد میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد اکبر حسین کرمانی رکھا۔ اس کے بعد پھر مجھے اپنی بیٹی کی شکل خواب میں دکھائی گئی، اور میں نے بیٹی پیدا ہونے سے پہلے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتا دی، اور میری بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اس طرح کئی مرتبہ خواب میں اخبار مطلع کیے گئے۔ ایک بار مراقبہ میں بھی مستقبل کے حالات بتائے گئے۔ مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خبر دینے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک الہام کے واسطے قلب میں کوئی کلام ڈال دیا جائے، دل میں ڈال دیا جائے، الہام جو ہے اس کے ذریعے میں اپنی جو ہے مشاہدہ کی ہوئی جو مجھ سے بیتی گزری وہ میں نے عرض کی ہے۔ عزیزان محترم، حجاب کے پیچھے سے کلام کی آواز سنی جائے مگر آواز دینے والا غائب ہو، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر آگ لینے کے لیے ایک درخت پر اپنا سنبھالا تو آواز آئی میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی مگر رب نظر نہیں آیا۔ تیسری کی سب خبر دینے کی وہ ہے کہ فرشتہ کے ذریعے خبر دی جائے، یعنی وحی آ جائے۔ اصل مطلب یہ تو میں نے 3 قسمیں خبر کی بتائی۔ اب میں آپ کو وحی کی 3 قسمیں بتاتا ہوں کہ وحی 3 قسمیں جو ہے وحی لے کر آتا ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وحی ولی نبی کے دل میں اللہ کا کلام آ جاتا ہے اور اس کی خبر ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر 2، کلام الہی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے براہ راست کلام کرے، جیسے کلیم اللہ موسیٰ تکلیما نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے کلام کیا۔ تو عزیزان محترم یہ سورۃ نساء میں موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ کلیم کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب کلام کیا۔ نمبر 3، وحی ملکی یعنی فرشتہ کی طرف سے آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کے پاس فرشتہ خبر لے کر آئے تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ فرشتہ دکھائی نہیں دیتا، بس آواز سنائی دیتی ہے۔ کسی وقت یہ فرشتہ انسان کی صورت میں آ کر خبریں دیتا ہے، کبھی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نبی کو دکھائی دیتا ہے، مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، پوری آیات مبارکہ ہے سورۃ شورى کی۔ تو ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، کسی بشر کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمائے، مگر قلب دل میں کلام ڈال کر یا حجاب کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیج کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی اتارتا ہے، وہی قلب میں کلام ڈالتا ہے۔ دل میں کلام ڈالنا یعنی وحی قلبی اور حجاب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فرشتہ بھیجنے سے مراد وحی ملکی ہے۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ غیب پر ایمان لانا متقیوں کی پہلی صفت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے بارے میں اب عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمون یہ جمع مضارع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ پڑھتے ہیں، یعنی متقیوں کی نماز پڑھنا دوسری صفت ہے۔ یقیمون اقامت سے ماخوذ ہے، اس جگہ نماز ہمیشہ پڑھنا مراد ہے۔ متقین نماز کو پنجگانہ ہمیشگی سے پڑھتے ہیں، ان کے اوقات فرائض سنتے مستحبات ظاہری اور باطنی اداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، پارہ 29 سورۃ المعارج آیات 34۔ اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، الذین هم علی دائمون، پارہ 29 سورۃ معارج آیات 33۔ جو اپنی نماز کے پابند ہیں، ادا کو اقامت کے لیے کہتے ہیں کہ قیام اس کا رکن ہے، جیسے کہ اقامت کو رکوع اور سجود سے طویل فرمایا گیا ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پارہ 23 سورۃ صفات آیات مبارکات 43۔ ترجمہ، پس وہ اگر تسبیح نہ کہتا، اس کا معنی یہ ہے، صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے۔ وصلی علیہم ان صلاۃ کا۔ تو عزیزان محترم، سورۃ توبہ میں آیات مبارکہ 103 میں ہے، اور اے میرے محبوب آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ صلاۃ کو اصطلاحی شریعت میں نماز کو کہتے ہیں۔ جو ہے خازنجی فرماتے ہیں کہ
صلہ کا معنی آگ ہے. جب ٹیڑھے بعض کو آتش کے ذریعے سیدھا کیا جائے تو ان کو صلات العصا کہتے ہیں. اسی طرح ٹیڑھا شخص بھی صلات کی برکت سے سیدھا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام صلات ہے. صلات کا معنی لازم بھی ہے. تصلی دارن حامیہ، تو صلی نارن حامیہ عزیز المحترم پارہ 30 ہے، سورت غاشیہ ہے اور آیات 4 ہے. اس کا مطلب ہے جائیں بھڑکتی آگ میں. سیصلی نارا ذات لہب، پارہ 30 سورۃ لہب آیات 3. اب وہ دھنستا ہے لپیٹ مارتی آگ میں. واقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پارہ 21 سورۃ عنکبوت آیات مبارکہ 45. بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. الصلاۃ عماد الدین. عزیز محترم اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہے حدیث پاک کا کہ نماز دین کا ستون ہے اور زکوٰۃ جو ہے اسلام کا پل ہے. المعجم الاوسط طبرانی میں موجود ہے اور عین شرح ہدایہ میں ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی جبکہ آپ جنت سے نکلے اور زمین پر آئے، اور اندھیرا تھا جب صبح ہوئی تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا تو آپ اس امتحان سے پاس ہو گئے، تو آپ نے ظہر کے وقت 4 رکعت نماز نفل پڑھی. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے پیٹ سے نجات ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل ادا کی. اور مغرب کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھی. جلال الدین سیوطی نے الموزج میں لکھا ہے کہ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکلے اور راستہ بھول گئے تو آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی. یہ طحاوی شریف میں موجود ہے. اور ان حضرات نے یہ نماز شکرانے کے نفل پڑھے ہیں اور ہم پر نماز فرض ہو گئی. غیت الاوتار میں بھی موجود ہے اور محمد علاء الدین حسکا رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کتاب الصلاۃ میں بھی لکھا ہے. در مختار کتاب الصلاۃ میں ہے اس لیے پنجگانہ نماز فرض سے پہلے فجر کی نماز کو مقدم واجب کیا گیا کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز فجر پڑھی. یعنی معراج کی رات کو ہم پر 5 نمازیں فرض ہوئی تو اس رات کے بعد پہلے نماز فجر کی ٹھہری. اس کے بعد در مختار کتاب الصلاۃ میں عربی عبارت میرے تفسیر میں موجود ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں. نماز فرض ہوئی معراج کی رات کو شنبہ ماہ رمضان کی 17 تاریخ ہجرت سے 1.5 سال پہلے. معراج سے پہلے 2 نمازیں تھیں، ایک تو سورج نکلنے سے پہلے تھی اور دوسری سورج ڈوبنے سے پہلے تھی. یعنی گزشتہ 29 صبح کی نماز اور عصر کی نماز یہ دونوں نمازیں پڑھتے تھے. علامہ حربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے 2 نمازیں فرض تھی، 2 رکعت فجر کی نماز اور 2 رکعت عصر کی نماز فرض تھی. امام نووی نے سیر روزہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے رجب میں ہوئی، اور یہی قول عزیزان محترم صحیح ہے. اور میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کے بارے میں عرض کروں کہ نماز قرآن سے بھی اور حدیث پاک سے بھی اور کتنی نمازیں فرض ہوئی. لوگوں میں مشہور ہے کہ جو میں نے عرض کیا غیت الاوتار میں نبوت کے 12ویں سال سید عالم معراج سے نوازے گئے مہینہ میں اختلاف ہے، مگر اشریہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی. آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے. خزائن العرفان میں یہ حوالہ موجود ہے. ہر بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال قبل ماہ ربیع الاول ثانی کی 27ویں شب کو معراج ہوئی. موسیٰ بن عقبہ نے روایت کیا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ جانب ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے بیت المقدس کی طرف سفر اسرا لیا جائے گیا. حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال نماز فرض سے ہونے سے پہلے ہوا. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکی تھی. پھر میں عرض کر دیتا ہوں مسئلہ کہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک وفات مبارک نماز فرض ہونے سے پہلے ہوا. ابن شہاب نے کہا کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کے 7 سال بعد پیش آیا. اور ان سے وقاصی نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 5 برس بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج لے گیا گیا. یونس بن بقیر نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھی ہے. اب دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. حضرت خدیجہ کا وصال ہجرت کے 5 سال قبل ہوا.
بعضوں نے کہا کہ 3 سال پہلے ہوا، بعضوں نے کہا کہ 4 سال قبل ہوا۔ قرطبی میں یہ جو ہے حوالہ موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 56 میں، اور تفسیر جو ہے کرمانی کے جلد اول میں موجود ہے، میں نے لکھا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تو حضرت جبرائیل امین آئے اور وضو کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وضو کرتے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وضو کرتا دیکھتے تھے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ روضۃ الانف میں موجود ہے مسئلہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر کم ہوئی یہاں تک کہ 5 رہ گئے۔ ثم نودیہ اجل محترم، وہ فرماتے ہیں کہ پھر آواز آئی، یا محمد میرے نزدیک بات نہیں بدلتی اور تجھے ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ ترمذی میں بھی حدیث ابواب الصلاۃ میں موجود ہے، اور یہ نسائی کتاب الصلاۃ میں ہے، مسند احمد میں ہے، عینی شرح ہدایہ میں ہے، اور میری تفسیر کرمانی جو میں لکھ رہا ہوں جلد اول صفحہ نمبر 56 پہ موجود ہے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو جماعت کس ہے سے ظہر کی نماز عرض کروں گا کہ رات کو نماز رب العزت نے ہم پر اور رسول اللہ علیہ وسلم پر فرض کی 5، اور صبح کی نماز نہیں پڑھی آپ نے، پھر جو ہے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ تو اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ صبح کو پڑھنی چاہیے تھی، ظہر کی کیوں نہیں پڑھی، اس کے متعلق بھی عرض کروں گا۔ اور ظہر ہے جو نماز ہے، یہ سب سے پہلے نماز معراج کے بعد سب سے پہلے ظہر کی نماز جو ہے ادا کی گئی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جو میں تقریریں کر رہا ہوں، تفسیر اپنی عرض کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، یہ چینل کرمانی 3 ہے، کرمانی ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں اور جو ہے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ دوسروں کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی ثواب ہو۔ اور دوسرا میرا ہے کرمانی 3 ٹی وی۔ کرمانی ٹی وی 3 جو ہے اس میں نے فقہاء کرام کے جو ہے مسائل لکھے ہیں، فرمائے ہیں، عرض کیے ہیں، تو وہ آپ ان کو بھی پڑھیں، سنیں اور دوسروں تک سبسکرائب کریں، تاکہ دنیا تک پہنچے اور لوگ سنیں، عمل کریں، اور مجھے بھی ثواب ہو اور آپ کو بھی ثواب ہو۔ تو میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔